کل ایک آدمی میرے پاس آیا، کوئی سفارش والے سفارشی آ کے لے کے آیا بندے کو میرے پاس کہ جی یہ ان کو ایم پی اے کی ٹکٹ لے دیں آپ. میں نے کہا اچھا جی میں کوئی ٹکٹیں بانٹ رہا ہوں، ٹکٹ لے دوں. اور کہا نہیں جی ہم بڑا آس امید لے کے ہیں ٹکٹ ہی وہ. میں کہا جی بہت اچھا. آگے میرے دفتر میں آگے میں بیٹھا تو مغرب کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے کہا چلو ابھی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھی. اب جو ٹکٹ لینے آئے تھے وہ بیٹھے رہے، باقی سب نے نماز پڑھی. اب میں نے اس کو دیکھا جب اس آدمی کو تو وہ 60+ تھا، بٹن اس کے کھلے ہوئے تھے، بائی پاس بھی نظر آ رہا تھا ہوا تازہ ہی بائی پاس ہوا تھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی نماز ہو گئی مغرب کی، آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ اور کہنا ہاں جی نماز تو نہیں پڑھی، نماز تو نہیں پڑھی. میں نے کہا جھوٹ کیوں بولی؟ میں نے جھوٹ نہیں، وہ تو آپ نے سامنے نہیں پڑھی تو جھوٹ کیا بولنا آپ نے؟ تو میں نے کہا نماز نہ پڑھنے کی خاص وجہ؟ کہتا نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا جی میں اصل میں سیاستدان جو ہے نا، ایک ہوتے ہیں سیاست برائے گندگی، برائے پیسے بنانا، چیزیں کرنا. میں حق کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، حق والی سیاست کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ تو اللہ کا حق کھا گئے، لوگوں کیسے ادا کریں گے؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا لوگوں کو کر دے گا؟ جس پہ کچھ لگتا نہیں تو لوگوں کا حق ادا کرنے کی تو پلے بھی جاتا ہے کچھ. یہاں تو پلے سے کچھ نہیں جا رہا، تم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. جس نے تم پہ خربوں انعام کیے ہیں، خربوں احسانات کیے ہیں، تم اس کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جس پہ احسان تم نے کرنا اس کا حق ادا کر لو گے؟ کہ مگر اللہ نے بڑا غفور الرحیم ہے. وہ میں نے تینوں کی نہیں دسی یہ گل ہے لی. تو مجھے بعد میں جب وہ چلے گئے جب بعد میں اس کو جو لے کے آئے تو بھانجا، اس نے کہا جی یہ بڑا پیراں دا منن والا ہے، پیراں فقیراں دا. میں نے کہا بیڑا گرک جائے پیراں دا. یعنی انہوں نے پیروں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ تو گھبرائی نا، تو ساڈا آدمی ہے، نماز پڑھ نہ پڑھ بس اسی آپ پہ کر لیں گے بندوبست. یہ رولا ہے، یہ مصیبت ہے کہ ہم نافرمانی کر کے اللہ سے خیر کی امید لگائے ہوئے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اللہ سے پھر امید لگائی ہے خیر کی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ پاگل ہے. اس کا مفہوم ہے کہ یہ پاگل ہے. یعنی اللہ کی سر عام نافرمانی کر کے تو اس سے خیر کی امید لگائی ہوئی ہے. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ جو نماز نہیں نہ پڑھ رہے وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا، بڑے چھتر پہنے نے، بڑے چھتر. انہوں نے سمجھ رہے اسے تھانے میں پکڑ کے 2-4 چھتر مارتے ہیں بس ایسے ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ وہ جانتے نہیں اللہ کو. اس نے کہا نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، ہم ایسے چل کر رہے ہیں چل. میں نے کہا نا کہ 10 فنکشن ناچ کے کر کے ہم کہہ رہے ہیں اللہ فضل فرما دے گا. یار کمال ہوتی، کمال ہی ہو گئی. گناہوں کی کثرت انسان کا دماغ بند کر دیتی ہے، یاد رکھنا. پھر وہ بات سمجھ کوئی نہیں آتی، جو مرضی کہتے رہو. وہ کہا جناب جیسے رات میں بندے کو کہتا رہا کہ یار نماز تے اللہ دا حق ہے تو فرض ہی پڑھ لیا کر. وہ کہتا نہیں میں نماز تو پڑھنا پوری ہے. وہ میں کو جدو کدو پڑھنا تو، یعنی وہ ہٹا ہی نہیں. وہ کہتا رہا اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم. دماغ جو بند ہے. ایم پی اے بننا کہتا ایم پی اے بنا دو، میں بس باقی میں دیکھ لوں گا آپ پہ، میں حق والا ایم پی اے بنا گا.